السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ خلیفہ سوم پیکر جود و سخا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہوئے آپ نے نور ایمان کی سعادت پائی۔ طبقات ابن سعد کے مطابق آپ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، جس کی وجہ سے آپ سابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ آپ حافظ قرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن بھی ہیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی و رفیق ہوتا ہے۔ میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ سیدنا عثمان غنی سفید رنگ، خوبصورت و باوجاہت اور متوازن قد و قامت کے مالک تھے۔ عمامہ سے مزین ہوتے تو انتہائی خوبصورت معلوم ہوتے۔ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی ثروت و سخاوت میں مشہور اور شرم و حیا کے صفت میں بے مثال تھے۔ شروع ہی سے بڑے پیمانے پر تجارت کی بدولت آپ کا شمار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ عمدہ لباس اور لذیذ و نفیس غذاؤں کے عادی تھے، لیکن ان سب کے باوجود آپ کی طرز زندگی سادگی سے عبارت تھی۔ رہن سہن، اخلاق و اطوار اور کردار میں آپ کا ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آراستہ و مزین ہوتا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس موقع پر صدق و وفا کے پیکر خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا تمام سامان، مال و اسباب اور خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے اللہ کے راستے میں دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے اس قدر خوش تھے کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ رات بھر نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صائمۃ الدبر تھے، سوائے ایام ممنوعہ کے کسی روز کا ناغہ نہ ہوتا۔ جس روز آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ روزہ سے تھے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو میٹھے پانی کے لیے بڑی دقت و تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر رومہ تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت و خوشخبری ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔